الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے بعد ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان کی امتوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اس امت کی دیگر امتوں پر فضیلت کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے زندگی کے ہر شعبے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ اس امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں، جبکہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اس لیے وہ عبادت کے معاملے میں اس امت کے لوگوں سے بڑھ جاتی۔ تو اسی فضیلت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس امت کے لوگوں کو کم عمری کے باوجود گزشتہ امتوں سے عبادات کے معاملے میں بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس امت مسلمہ کو ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن میں عبادت کر کے یہ امت ثواب و عبادت کے معاملے میں بھی اپنی کم عمری کے باوجود دیگر امتوں پر فضیلت لے جاتی ہے۔ انہی عظیم راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ قدر میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: لیلۃ القدر کی رات 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی ایک ہی رات میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت کرے تو اسے 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1000 ماہ کے اگر سال بنائے جائیں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اتنی عمر تو آج کل بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک سال میں آنے والی لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر کی ہر سال اس رات میں جاگ کر عبادت کرتا رہے تو نہ جانے کتنے بے شمار سالوں کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس رات کو کئی شرافتیں بھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ اسی رات میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع ہوا، اور اسی رات میں جنت میں درخت بھی لگائے گئے۔ لیلۃ القدر کے فضائل حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے بھی اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت کی، اللہ اس کے سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ عبادت کریں اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل امی فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ اس کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر لہراتے ہیں، دوسرا جھنڈا وہ بیت المقدس پر لہراتے ہیں، تیسرا جھنڈا وہ خانہ کعبہ پر لہراتے ہیں، اور چوتھا جھنڈا وہ طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے سب مسلمانوں کے گھروں پر تشریف لے جاتے ہیں، ہر اس مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو کہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، مگر جن گھروں میں بت یا جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والے یا غسل جنابت نہ کرنے والے ہوں یا رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، یہ فرشتے وہاں نہیں جاتے۔ ان فرشتوں کی تعداد تمام دنیا میں موجود کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب
سلام و رحمت سب مسلمانوں کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے جبریل امی ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ مشرفہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل کے کل 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل امی علیہ السلام فرشتوں کی فوج کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ چنانچہ یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبریل امی فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کی حاجات کے بارے میں کیا حکم صادر فرمایا؟ جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ وہ 4 قسم کے لوگ یہ ہیں: نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 بغض و کینہ پرور۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مندرجہ بالا دونوں احادیث میں جو بھی برے افعال و اعمال ہیں ان سے سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو اس رات میں ان سب نحوستوں سے پاک و صاف کریں تاکہ ہماری بھی مغفرت و بخشش ہو جائے اور ہمارے بھی گھروں پر خدا کے معصوم فرشتوں کے مبارک قدم پہنچ جائیں اور ہماری بھی دنیا و آخرت اچھی ہو جائے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اور ہر سال اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں ہیں۔ اکثر علماء کرام نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات قرار دیا ہے، اس لیے اہل ایمان شب بیداری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو سب سے بڑا یہ اعزاز ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام قرآن پاک بھی اسی رات میں اترا اور یہ نزول قرآن کی رات ہے، یعنی قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال میں نازل ہوا۔ اسی طرح اس رات کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے سانپ، بچھو، آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، تو اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں اور جاگ کر رب کی عبادت کریں کہ سونے کی عمر پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں لیلۃ القدر میں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ وما علینا الا البلاغ۔